ہاں، ان کا کہنا ہے اگر تم اور تمہارے ساتھ قریباً 20 ممبر پارلیمنٹ میرا جواب نہ میں ہے، تم نے ابھی ان کی پیشکش سنی ہی نہیں ہے۔ اچھا ہے نہیں سنی، کیونکہ سن لوں گا تو اس پہ گواہ بن جاؤں گا، اور اگلا جلسہ جہاں بھی کرنے جاؤں گا وہاں لوگوں کے سامنے دہرا دوں گا کہ صوفیہ رحمان کیسے لوگوں کو اپنے الائنس میں شامل ہونے کے لیے دھمکاتی ہیں۔ وہ ملک کی اگلی وزیر اعظم ہیں، ان کی بات تو سن لو۔ ایک دم بارش کی بوچھاڑ اتنی تیز ہو گئی کہ مجسمے میں گرتے قطروں کی تڑتڑاہٹ سے سارا آنگن گونج اٹھا۔ میں ضرور سنتا اگر مجھے صوفیہ کے ساتھ بیک ڈور ڈیل کرنی ہوتی۔ یہی کہنا چاہتی ہوگی نا وہ کہ میں 20-25 لوگوں کے ساتھ باریسر نیشنل چھوڑ کے اس کی پارٹی میں آ جاؤں اور وہ مجھے وزیر بنا دے گی۔ ابھی الیکشن میں 2 سال پڑے ہیں، وہ ابھی سے اپنی حکومت کے لیے جوڑ توڑ شروع کری ہے۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے کھڑا، موبائل کان سے لگائے بے نیازی سے کہہ رہا تھا، صوفیہ رحمان ایک خطرناک عورت ہے۔ صوفیہ رحمان ایک بزدل عورت ہے، اور اسے شاید بھول گیا ہے کہ ہم دونوں یونیورسٹی میں ساتھ پڑھے ہیں۔ اس کو کہنا مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ کیسی تھی اور یہ بھی کہ میں کیسا تھا۔ اسے مجھے ایسی آفر دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ بی این کا ایک رکن بھی اس کی طرف نہیں جائے گا۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ اس آفر کو قبول کر لیتا۔ تمہارے خیال میں مجھے ایسی آفرز پہلے کبھی نہیں دی گئیں؟ اگر مجھے دوسروں کے ساتھ سمجھوتے کر کے وزیر اعظم بننا ہوتا تو کب کا بن چکا ہوتا۔ میرا خواب ہے میں اپنے ملک کا وزیر اعظم بنوں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ ایک عظیم خواب ہے، اپنے ملک کی اعلیٰ ترین سطح پر نمائندگی، لیکن مجھے اسٹرگل کر کے وزیر اعظم بننا ہے۔ اور ہاں، صوفیہ سے کہنا اس نے جو کرنا ہے کر لے۔ اس کے باپا اور اس کو لوگوں کو خریدنے کی عادت ہو گئی ہے، عادت بدلنے میں وقت لگے گا۔ اس نے موبائل رکھا اور پھر گردن نکال کے آسمان کو دیکھا۔ وہ سیاہ پڑتا برسے جا رہا تھا جسے رونے لگ گیا ہو زاروں کی تار۔ آج وون فاتح چٹان کے اوپر کھڑا تھا، ہاتھ جیبوں میں تھے اور سوگوار مسکراہٹ سے سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ لہروں میں بنتی جھاگ میں دکھائی دیتا منظر بدل رہا تھا۔ وہ سرسبز اونچی پہاڑیاں تھیں جہاں اونچے کھمبوں کی مدد سے تاروں پہ لٹکتی کیبل کار چیئر لفٹس نیچے آتی دکھائی دے رہی تھیں۔ پہاڑی پہ ٹریک بھی بنا تھا جہاں ہائکنگ کے شوقین لوگ چڑھتے اترتے دکھائی دیتے تھے، مگر ایسے لوگوں کی تعداد کم تھی۔ زیادہ لوگ اوپر کیبل کار چیئر لفٹس پر بیٹھ کے سفر کرنا پسند کرتے تھے۔ اسرا اشر اور سکندر کے ساتھ اوپر کیبل کار پر چلی گئی تھی، جبکہ آریانہ کے شوق فاتح جیسے تھے۔ اسے قدرت کے قریب جنگلوں اور پہاڑوں میں پیدل چلنے میں مزہ آتا تھا۔ ٹریک پہ جانے سے پہلے آریانہ پاپ کارن کا سٹول دیکھ کر مچل گئی۔ مجھے یہ کھانے ہیں۔ ابھی واپسی پہ کھانا تو کھاؤ گی نا، پھر یہ کیوں؟ وہ ہلکا سا خفا ہوا۔ جواب میں اس نے پورا چہرہ اٹھایا اور بڑی بڑی آنکھیں جھپک کے اسے دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ اچھا کھا لو۔ فاتح نے گہری سانس لی اور جیب سے بٹوا نکالا، پھر آریانہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے پاپ کارن سٹول تک لایا۔ اسے میٹھے پاپ کارن پسند تھے، کیرمل والے۔ پورا پیکٹ بھر کے لیا اور اپنی لمبی جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ میں ان کو واپسی پہ کھاؤں گی، مگر یہ تب تک ٹھنڈے ہو جائیں گے بیبی۔ پاپ کارن گرم کھائے جاتے ہیں، اس سے میری جیکٹ گرم ہو جائے گی نا۔ کہنے کے ساتھ اس نے 2-3 دفعہ پلکیں جھپکائیں۔ فاتح مسکرا دیا اور اس کا ہاتھ تھام دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں سرسبز پہاڑی پر اوپر چڑھے تھے۔ اس نے جینز مٹیریل کی شرٹ پہن رکھی تھی اور آریانہ نے پتلی سی سفید جیکٹ، نیچے سفید فراک اور سفید ہی جرابیں تھیں، جوگرز بھی سفید، سر پہ ہیئر بینڈ پہنے اور چھوٹی سی پری لگتی تھی۔ میں نے صبح ماما کو کہا کہ جب آپ پردھان منتری بن جائیں گے تو میں شہزادی بن جاؤں گی۔ اور ماما نے کیا کہا؟ وہ مسکراہٹ دبائے جوگرز کی مدد سے اوپر چڑھا تھا۔ انہوں نے کہا صرف میں شہزادی کیوں بنوں گی، جولیانا بھی بنے گی۔ وہ ہنس دیا۔ اسرا کو اس سے شکایت ہوتی تھی کہ وہ آریانہ اور جولیانا میں فرق کرتا ہے۔ ایسی بات نہیں تھی، آریانہ بڑی تھی تو زیادہ قریب تھی۔ ہاں ظاہر ہے جولیانا بھی بنے گی۔ اس نے گردن اٹھا کے اوپر دیکھا۔ وہ سرسبز پہاڑیاں تھیں جہاں بادل نیچے تک اترے ہوئے تھے، ان کے سروں کے اوپر سے کیبل کار گزر رہی تھی۔ اتنا خوبصورت تھا اس کا ملک۔ وہ فخر سے مسکرایا۔ آپ کو جنگل اور پہاڑ اچھے لگتے ہیں ڈیڈ؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بہت زیادہ۔ میں ہر سال صباح کے جنگلوں میں شکار کے لیے جایا کرتا تھا، اب کچھ عرصے سے نہیں جا سکا، مگر دل چاہتا ہے۔
پارلیمان اور کوالالمپور کی مصروف زندگی سے بالکل کٹ کے کچھ دن پہاڑوں میں گزارنے کا۔ آپ کو ایسی جگہوں پر کیوں مزہ آتا ہے؟ کیونکہ جو ملاح طوفانی بارش میں سمندر میں کشتی لے کر نہیں نکلتے وہ کبھی اچھے ملاح نہیں بن سکتے۔ انسان کو ہر روز خود کو کسی چیلنج کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس سے بہت کچھ سیکھ کے نکلے۔ آریانہ کو بات سمجھ نہیں آئی مگر اس نے سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اوپر چڑھتے جا رہے تھے کہ عقب سے آواز آئی، اونچے فاتح، مسٹر فاتح، آریانہ۔ وہ دونوں ایک ساتھ پلٹے۔ نیچے سے جولیانا کی نینی چلتی آ رہی تھی۔ یہ ایک انڈین عورت تھی جو چند ماہ سے ان کے گھر ملازمت کر رہی تھی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی، کیونکہ اسرا ایک ورکنگ ویمن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی بیوی بھی تھی۔ غرض اس عورت شریعہ نے سارا گھر سنبھال رکھا تھا۔ سر، وہ پھولتی سانس کے ساتھ قریب آئی، اسرا بیگم آریانہ کو بلا رہی ہیں۔ کیوں؟ سکندر ضد کر رہا ہے کہ وہ آریانہ کے بغیر کچھ نہیں کھائے گا۔ سکندر کو بخار بھی ہو رہا ہے۔ چلو ہم واپس چلتے ہیں۔ نہیں سر، اسرا بیگم نے کہا ہے کہ میں آپ کو ٹریک سے نہ روکوں۔ آپ عرصے بعد ہالیڈے پہ آئے ہیں، صرف آریانہ کو لے آؤں، آپ ٹریک جاری رکھیں۔ وہ ہمدردی سے بولی تو آریانہ فوراً بولی، اب جائیں ڈیڈ، میں سکندر کو سنبھال لوں گی۔ اس نے سمجھداری سے کہا تو اس نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ آریانہ کا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، دوسرا ہاتھ شریعہ دیوی نے تھاما تو وہ اس کے ساتھ آگے بڑھی۔ فاتح نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ مڑی اور اس کو دیکھ کے مسکرائی، سی یو ڈیڈ، اور پلکیں 2 دفعہ جھپکائیں۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ شریعہ اسے لیے نیچے اترنے لگی اور وہ اوپر پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ وہ چند منٹ تک اوپر چڑھتا گیا اور پھر یکایک رک گیا۔ عجیب سا احساس ہو رہا تھا، سکندر تو ابھی ٹھیک تھا، اسے بخار کیوں ہو رہا ہے؟ وہ واپس پلٹ آیا۔ ٹریکنگ میں دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ وہ نیچے اترنے لگا، رفتار تیز تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ جلد آریانہ اور شریعہ سے جا ملے گا، مگر وہ اسے ٹریک پہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ نیچے اترتا آیا، بیچ راستے میں رک کر اس نے سیل فون نکالا اور اسرا کو کال ملائی۔ سکندر ٹھیک ہے، اسے کیا ہونا ہے؟ وہ مطمئن لگ رہی تھی۔ وہ ایک عجیب سا لمحہ تھا، جیسے کوئی روح کھینچ لیتا ہے۔ تم نے شریعہ کو ہماری طرف نہیں بھیجا؟ نہیں، میں تو خود اس پہ غصہ بیٹھی ہوں، وہ آدھے گھنٹے سے غائب ہے۔ کیا وہ تمہاری طرف آئی ہے فاتح؟ وہ پوچھ رہی تھی مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ فون رکھتا ایک دم نیچے بھاگا تھا۔ پہاڑیاں خاموش تھیں، سبزہ منہ بند رکھے ہوئے تھا۔ آریانہ، آریانہ، وہ چلاتے ہوئے نشیب میں اتر رہا تھا۔ اگلا 1 گھنٹہ کسی سلو موشن فلم کی طرح طے ہوا۔ وہ جیسے ہی ٹورسٹ سٹاپ تک پہنچا، اسرا، اشر اور بچے ادھر ہی آ گئے۔ پل بھر میں ساری گنٹنگ ہائی لینڈ کو خبر ہو گئی کہ وون فاتح کی بیٹی غائب ہو گئی ہے۔ کیمروں کے جلتے بجھتے فلیش، موبائل سکرینز کی روشنیاں، پولیس کے سائرن، لوگ چلا رہے تھے، اس کے ساتھ دوڑ رہے تھے۔ وہ بھی بھاگ رہا تھا، دائیں بائیں، حلق کے بل چلاتے ہوئے آریانہ کو آوازیں دے رہا تھا، مگر آریانہ نہیں تھی، وہ غائب ہو گئی تھی۔ کسی نے کہا ایک بچی کو چند ماسک والے افراد وین میں ڈال کر لے گئی ہیں۔ وہ سڑک تک بھاگتا آیا، ٹھنڈے موسم میں پسینہ پسینہ ہوئے، مگر نہ کوئی وین تھی، نہ اس کا نام و نشان۔ پولیس آگے پیچھے بھاگی، کسی نے CCTV کا ریکارڈ کھولا، مگر کیمرے میں وین نہیں تھی، نہ کیبل کار۔ چیئر لفٹ کے کسی کیمرے نے شریعہ اور آریانہ کو دیکھا تھا۔ پولیس وین کو ڈھونڈتی رہی اور بعد میں علم ہوا کہ وین کی ہوائی اڑانے والا بھی لاپتہ ہے۔ وہ صرف پولیس کا وقت ضائع کرنے کی کوشش تھی اور کامیاب رہی تھی۔ کوئی وین نہیں تھی، ساری ناکہ بندیاں بے سود تھیں۔ چند منٹ میں کیبل کار، چیئر لفٹ سپوٹ جائے حادثہ بن گیا۔ خوف و ہراس کی فضا قائم تھی۔ رپورٹرز دھڑا دھڑ TV چینلز پہ بیان دے رہے تھے، کیمرہ مین تصاویر اتار رہے تھے۔ اشر روتی ہوئی اسرا کو ہوٹل لے گیا، مگر وہ وہاں سے نہیں گیا۔ وہ اب گینتنگ ہائی لینڈ کے ریستورانوں کی طرف آ گیا تھا۔ آگے پیچھے بھاگتے وہ ایک ایک کمرے کو چیک کر رہا تھا۔ آریانہ، آریانہ، کیا وہ اس کا نام پکار بھی رہا تھا یا گلا بیٹھ جانے کے باعث صرف لب ہل رہے تھے؟
وہ کچھ نہیں جانتا تھا، ساری دنیا ختم ہو گئی تھی اور صرف ایک حقیقت باقی تھی، آریانہ نہیں تھی۔ رات سرکتی رہی، بارش نہیں ہوئی، آسمان بھی شل تھا جیسے۔ پولیس رپورٹ تیار کر چکی تھی، ریسکیو ٹیمیں ناکام لوٹ چکی تھیں، کسی کو آریانہ نہیں ملی۔ قویم کان تھا کہ شریعہ اب تک بچی کو لیے شہر سے دور جا چکی ہوگی۔ وہ اس وقت ایک پولیس آفیسر کے ساتھ وہیں کے مقامی ریستوران میں بیٹھا تھا۔ پولیس نے اسے باخبر کیا تھا کہ اغوا کار فون کریں گے۔ وہ چپ بیٹھا رہا، کھڑکی سے باہر سیاہ آسمان اور دور تک پھیلی پہاڑیاں دیکھتا رہا۔ اس کا دل کہتا تھا آریانہ یہی ہے، وہ انہی پہاڑوں میں ہے، وہ قریب ہے، بہت قریب۔ آدھی رات بیت گئی۔ جب پولیس نے اسے گھر جا کے آرام کرنے کا کہا تو وہ بنا احتجاج کے اٹھایا، مگر وہ گھر نہیں گیا۔ وہ واپس اسی ٹریک کی طرف چلتا گیا، سرسبز پہاڑی پر بنا راستہ جہاں اس نے آریانہ کا ہاتھ آخری دفعہ چھوڑا تھا۔ بچپن میں جب کوئی شیخ ہو جاتی تو اس کی ماں کہا کرتی تھی چیزیں ہمیشہ وہیں ڈھونڈنی چاہیے جہاں وہ کھوئی تھیں، وہ ہمیشہ وہیں سے ملتی ہیں۔ پولیس کے کسی سپاہی سے جو ٹارچ اس نے لی تھی وہ اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کی روشنی اندھیر پہاڑی پر پھینکتا وہ اسی جگہ واپس آیا، پھر وہاں سے نیچے اترنے لگا، بالکل ایسے جیسے اس نے شریعہ اور آریانہ کو اترتے دیکھا تھا۔ پولیس نے یہ سارا علاقہ چھان مارا تھا، مگر وہ ایک گمشدہ بچی کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ اپنی 7 سالہ بیٹی کو نہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ ٹریک سے ہٹ آیا، شریعہ فاتح کے مڑتے ہی بچی کو بہلا پھسلا کے اس طرف لے آئی ہوگی جہاں اس کی مدد کے لیے کوئی موجود ہوگا۔ وہ ان جھاڑیوں کی طرف آ گیا جہاں لوگ نہیں چلا کرتے تھے۔ ٹارچ کی روشنی آس پاس مسلسل پھینک رہا تھا، البتہ اب وہ اسے پکار نہیں رہا تھا، اس کے انداز میں احتیاط تھی۔ دور ایک طرف روشنی میں کچھ چمکا، وہ تیزی سے قریب آیا، کیریمل لگا پاپ کارن۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، وہ دوڑ کے اس کونے تک آیا، یہاں مٹی پہ نشانات تھے، گھاس مسلا ہوا تھا، مزاحمت، زور زبردستی۔ وہ پہاڑی سے نیچے اترتا، ٹارچ کی روشنی ڈالتا گیا۔ وہاں کچا راستہ سا بنا تھا جس پہ ذرا ذرا دیر بعد پاپ کارن کا ٹکڑا گرا نظر آتا تھا۔ وہ تیز تیز دوڑنے لگا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی فیری ٹیلز کی رسیاں بیٹھی، جانے اس نے ہنسل اور گریٹل کی طرح بریڈ کرم خود گرائے تھے یا جیب سے لڑکتے گئے تھے۔ اس کا دل بھر آ رہا تھا، مگر وہ دوڑتا گیا۔ وہاں گھسٹنے کے نشان تھے، قدموں کے کھرے تھے، اور وہ رک نہیں رہے تھے۔ پولیس اور دوسرے لوگوں کو وین کے پیچھے لگا کے وہ 2 افراد جو اس کی بیٹی کو اٹھائے ہوئے تھے وہ اس راستے سے نکل گئے تھے۔ شریعہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ اس کا ساتھی بھی تھا۔ اس نے چند گھاٹیاں عبور کیں، کچھ پرنالے پھلانگے اور دوڑتا ہوا نیچے اترتا گیا۔ پاپ کارن اب ختم ہو چکے تھے، اونچی نیچی گھاٹیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ آریانہ! وہ چیخا، ٹارچ چاروں اطراف میں ڈالی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ جنگل سا علاقہ خاموش پڑا تھا۔ ایک طرف سڑک دکھائی دیتی تھی، وہاں ایک کار کھڑی تھی۔ وہ دوڑ کے اس تک آیا، راستے میں باڑ وغیرہ لگی تھی مگر اس نے اسے پھلانگ لیا۔ کار لاکڈ تھی اور خالی تھی۔ اگر یہ اغوا کاروں کی کار تھی تو وہ واپس کیوں نہیں گئے؟ وہ ابھی تک پہاڑوں میں کیوں چھپے ہوئے تھے؟ وہ دوبارہ سے پہاڑی کی طرف آیا اور اسے پکارتے ہوئے نیچے اترنے لگا، آریانہ، آریانہ! مگر اندھیرے میں ڈوبے پہاڑ خاموش رہے۔ وہ سب جانتے تھے مگر غم بانٹنے کے عادی نہ تھے، اسی لیے سخت اور اونچے تھے۔ نیچے ایک چھوٹا سا جھرنا بہہ رہا تھا، وہیں تھکا ہارا اس کے کنارے بیٹھ گیا۔ ارد گرد حشرات الارض رینگ گئے تھے، یا کوئی جنگلی جانور اس طرف آ سکتا ہے، اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ بس وہیں بیٹھا رہا۔ پھر رات کی سیاہی میں سورج کی کرنیں کھلنے لگیں اور پہاڑ روشن ہونے لگے تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور نڈھال قدموں سے واپس اوپر چڑھنے لگا۔ وہ جو پوری رات کی خواری
اور ٹھوکروں کے باوجود نہیں ملی تھی۔ وہ واپسی کے چند قدم اٹھانے پہ مل گئی۔ ایک درخت کی کھو میں وہ لیٹی ہوئی تھی۔ دور سے اسے دیکھ کے فاتح ٹھہر گیا، بالکل سخت، جامد۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ سفید اسکرٹ، بلاؤز اور اوپر جیکٹ پہنے وہ لیٹی ہوئی نظر آتی تھی۔ پہلو میں ڈھلکے ہوئے بازوں کے ساتھ پاپ کارن بکھرے تھے، ساتھ ہی خون بہتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ من کے قدم اٹھاتا قریب آیا اور گھٹنوں کے بل آریانہ کے پاس بیٹھا۔ پھر آہستہ سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کا چہرہ صاف تھا، آنکھیں ذرا سی کھلی تھیں، مگر چہرے پہ ایک خراش بھی نہ تھی۔ سر کا پچھلا حصہ پچکا ہوا تھا، گردن سے نیچے جسم پوری طرح مسخ ہو چکا تھا، مگر اس کا چہرہ صاف شفاف تھا، شہزادیوں جیسا۔ ہاں، صرف وہ فاتح جانتا تھا کہ اس روز آریانہ مر گئی تھی۔ صبح پھیل رہی تھی اور جب اس نے گردن جھکا کے دیکھا تو دور نیچے کھائی میں اسے 2 لاشیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک شریعہ کی تھی، دوسرے اس کے ساتھی کی تھی۔ ان کا منصوبہ بچی کو یرغمال بنانے کا تھا، مگر پہاڑی سے اترتے ہوئے یا تو اغوا کار پھسلا تھا یا شاید آریانہ مزاحمت کر رہی تھی، اور یوں وہ تینوں بلندی سے نیچے گرے تھے۔ آریانہ شاید 100 فٹ تک کسی چٹان پہ گری اور وہ دونوں مزید نیچے لڑکتے گئے تھے۔ ان کی ہلاکت موقع پر ہی ہو گئی تھی اور لاشوں کی حالت بری تھی، مگر فاتح نے پھر سے آریانہ کو دیکھا۔ آریانہ کا چہرہ صاف اور نکھرا ہوا تھا، لب ہلکی مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے تھے۔ شاید وہ اس بات پہ خوش تھی کہ اس نے اغوا کار کو دھکا دے دیا ہے، مگر دھکا کھاتے ہی وہ آریانہ کو ساتھ لے کر گرا تھا۔ وہ تکلیف سے تڑپ تڑپ کے نہیں مری تھی، وہ اتنی تیزی سے نیچے آن گری تھی کہ یقیناً اس کی موت فوراً ہوئی تھی، چند سیکنڈز میں۔ مسکراہٹ کو لبوں سے جدا ہونے کا وقت بھی نہیں ملا تھا، اور پاپ کارن سے کیرمل کی خوشبو ابھی تک آ رہی تھی۔ وہ کبھی زندگی میں ایسے نہیں رویا تھا جیسے اس دھندلی صبح آریانہ کے سرہانے بیٹھ کے رویا تھا۔ وہ بار بار اس کا سفید چہرہ چومتا، پھر سر جھکائے رونے لگ جاتا۔ ہاتھ خون آلود ہو گئے، گردن آنسوؤں سے بھیگتی رہی اور وہ روتا گیا۔ کتنے گھنٹے، کتنے پہر وہ وہاں بیٹھا رہا، اسے یاد نہیں۔ پھر وہ اٹھا، ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا اور قریب سے مٹی کھودنے لگا۔ اپنے ناخنوں سے مٹی کھود کھود کے گڑھا بنایا، پھر اپنی اوپری شرٹ اتاری، اس میں احتیاط سے بچی کے اعضاء کو لپیٹا۔ سر کے نیچے اس کا جسم ایسا کیما بنا ہوا تھا کہ ہاتھ لگانے پہ ہی اعضاء بھربھری مٹی کی طرح بکھرنے لگتے تھے۔ اس حالت میں کوئی اس کی بچی کو نہیں دیکھے گا، یہ تو طے تھا۔ آنسو برابر آنکھوں سے بہہ رہے تھے، مگر اب وہ بے آواز تھے۔ اس نے آریانہ کو گٹھری کی صورت قبر میں ڈالا، پھر نیچے اتر آیا، جھرنے کے پانی سے وضو کیا۔ گرم دل پر ٹھنڈی پھواریں مزید گھائل کرتی گئیں۔ واپس آ کے قبر کے کنارے اس نے آریانہ کے لیے آخری نماز پڑھی، پھر بدکت ہمت مجتمع کی اور گڑھے کو مٹی سے بھرنے لگا۔ پتھر اٹھا کے اوپر رکھے، بھاری وزنی پتھر۔ قبر بند ہو گئی۔ آریانہ آرام دہ جگہ پہ پہنچ گئی تو وہ اٹھا، ایک نظر نیچے دیکھا جہاں دور کئی 100 فٹ نیچے 2 لاشیں پڑی تھیں۔ اسے ان سے نفرت بھی نہیں محسوس ہوئی، وہ جانتا تھا ان کو صوفیہ نے بھیجا تھا۔ ان کو تو صرف آریانہ کو اغوا کرنا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مر جائے۔ اسرا کو اشر گھر لے گیا تھا، وہ بھی اپنی کار میں سیدھا کیلا گیا، کسی سے ملے بغیر کمرے میں گیا۔ خون آلود شرٹ تو آریانہ کے ساتھ دفن ہو گئی تھی، مگر نیچے والی شرٹ پہ بھی دھبے تھے۔ اس نے لباس تبدیل کیا اور تازہ دم ہو کے باہر آیا تو اسرا سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ رو رہی تھی، اس سے پوچھ رہی تھی کہ آریانہ ملی یا نہیں۔ میں وہاں گیا تھا، وہ نہیں ملی۔ اس نے بس اتنا جواب دیا۔
اسرا کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ اون فاتح اب بالکل سنجیدہ تھا، چپ، خاموش۔ یہ بھی ایک آرٹ تھا، اس نے سیکھ لیا تھا۔ اگلے چند دن تفتیش ہوتی رہی، سارے ملک میں سوگ سا تھا، صرف آریانہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان دنوں ملیشیا کی حکومت اور باغی کمیونسٹ پارٹی کی عسکری لڑائیاں عروج پہ تھیں۔ بہرحال اس نے پولیس کو اس مشتبہ کار کی اطلاع دے دی تھی اور انہوں نے جلد ہی اس آدمی کو ٹریس کر لیا۔ اس کا تانا بانا صوفیہ رحمان کی ایک فیکٹری کے کسی ملازم سے ملتا تھا۔ نہ بھی ٹریس ہوتا تو سب کو معلوم تھا کہ یہ کسی اور کی نہیں، حکمران خاندان کی حرکت ہے۔ وہ جانتا تھا وہ آریانہ کو مارنا نہیں چاہتے تھے، اغوا کر کے پریشر ڈالنا مقصد تھا۔ جو ہوا وہ صرف ایک حادثہ تھا، مگر بہرحال وہی اس کے ذمہ دار تھے۔ پولیس کو ان دونوں کی لاشیں بھی نہیں ملیں، شاید ان کو گدھ کھا گئے تھے، مگر ان کی گمشدگی اور ان کا صوفیہ رحمان سے تانا بانا مل جانا، یہی ہنگامہ کھڑا کرنے کو بہت تھا۔ جس دن پولیس کی حتمی رپورٹ سامنے آئی، اس دن کمیونسٹ پارٹی کے مسلح ارکان نے فوج کے ساتھ جھڑپیں تیز کر دیں۔ اس دن وہ اسرا کے پاس آیا تو وہ بیڈ کے کنارے اکڑوں بیٹھی کھانے کو تک رہی تھی جو انچھوا رکھا تھا۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور آنکھیں بے کیف تھیں۔ آج آریانہ کو کھوئی چوتھا دن تھا اور وہ صدیوں کی بیمار لگتی تھی۔ فاتح کو داخل ہوتے دیکھ کر اس نے چونک کی نظریں اٹھائیں، ان میں آس سی جاگی۔ آریانہ؟ اب وہ آریانہ ملی نہیں پوچھتی تھی، صرف ایک نام کافی ہوتا اور سارے سوال اسی میں شامل ہوتے۔ وہ ہر دفعہ نفی میں سر ہلاتا تھا، آج نہیں ہلایا۔ اس کے سامنے جا کر بیٹھا اور اس کے ہاتھ تھامے جو ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اسرا، جو میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں کبھی نہ ملے دوبارہ، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے۔ وہ ہے، کہیں نہ کہیں ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ اسرا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اب ہمیں صبر کرنا ہے، اپنے باقی دونوں بچوں کو سنبھالنا ہے۔ 1 گھنٹے بعد رپورٹرز ہمارے گھر کے دروازے پہ موجود ہوں گے۔ ہم دونوں کو ساتھ باہر نکلنا ہے اور بڑے صبر اور حوصلے سے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم اپنی بچی کے لیے پر امید ہیں۔ وہ کبھی نہ کبھی ہمیں مل جائے گی، مگر اس وقت ہمیں ان فوجیوں کے درد کو سمجھنا ہے جو ان جھڑپوں میں شہید ہو رہے ہیں۔ اسرا ایک لفظ پہ چونک چونک گئی۔ کیا وہ ہمیں مل جائے گی فاتح؟ ہو سکتا ہے وہ ہمیں کبھی نہ ملے، لیکن مجھے یقین ہے وہ کسی اور کو مل جائے گی۔ کسی نے اسے سنبھال لیا ہوگا اور وہ وہاں خوش رہے گی۔ وہ کچھ اور کہہ رہا تھا، مگر اسرا کو اس بات نے نئی امید دی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں صاف کیں۔ وہ زندہ ہے، مجھے یقین ہے وہ ہمیں مل جائے گی۔ اس نے کہتے ہوئے ٹرے اپنی قریب کی تو آنکھیں پھر سے ابل پڑیں۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا وہ اسرا کو وہ سب نہیں بتا سکتا جو اس نے دیکھا تھا۔ وہ سچ میں جھوٹ کی آمیزش نہیں کر سکتا تھا اور اسرا سچ سننے کی تاب نہیں رکھتی تھی۔ سو اس وقت اون فاتح کو سچ چھپا دینا ہی بہتر لگا تھا۔ اسے لگا تھا یہ جھوٹ نہیں ہوتا، مگر یہ کچھ تو ہوتا ہے نا۔ جھاگ میں ابھرتے ڈوبتے مناظر تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے۔ فاتح چٹان پہ کھڑا لہروں کو پتھروں سے سر پٹکتے دیکھتا رہا۔ اس کی مسکراہٹ کی سوگواریت ہنوز قائم تھی۔ اگلا منظر جو پانی کی سطح پر چمکنے لگا وہ اس کا بیڈ روم تھا۔ وہ سنگھار میز کے شیشے کے سامنے کھڑا تھا، باہر سے اشر آواز دے رہا تھا، ابنگ، رپورٹرز پہنچ چکے ہیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا، بلیک پینٹ پہ سفید شرٹ پہنے ہوئے جس کے کولر کھڑے اور کف کھلے تھے۔ آ رہا ہوں، اس نے جواباً کہا تو اشر دروازے سے ہٹ گیا۔ فاتح نے کف کے بٹن بند کرنے شروع کیے۔ پہاڑی کے دامن میں سرخ مایا میں بھیگی لاش نظروں کے سامنے گھومنے لگی۔ اس نے دوسرے کف کا بٹن کاج میں ڈالا۔ وہ 2 زانوں بیٹھے جھک کے اس کا سفید چہرہ چوم رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فاتح نے خشک آنکھوں سے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے شرٹ کا نچلا بٹن بند کیا۔ وہ ہاتھوں سے ناخنوں سے زمین کھود رہا تھا، آنسو برابر مٹی پہ گر رہے تھے۔ 2 3 اس نے اوپری بٹن بند کیا اور ٹائی اٹھائی۔ وہ گٹھری کو گھڑے کے اندر لٹا رہا تھا۔
پھر مٹی میں اٹی آستین سے گیلی آنکھیں پونچھیں۔ ٹائی کی گرہ باندھتے ہوئے وہ آئینے میں نظر آتی اپنی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سینے پہ بازو باندھے قبر کے سرہانے کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کوٹ پہنا، شکنیں برابر کیں اور پرفیوم اٹھایا۔ وہ مٹی کے ڈھیری کے ساتھ اکڑوں بیٹھا تھا، ویران، خاموش۔ اب آنکھیں خشک تھیں، اب صرف دنیا میں خاموشی تھی۔ پرفیوم چھڑکا، برش سے بال درست کیے اور ایک آخری نظر خود پہ ڈالی۔ چہرہ خاموش تھا، آنکھوں سے جیسے کچھ چلا گیا تھا، کچھ ایسا جو اب کبھی لوٹ کے نہیں آنا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اسرا اس کے ساتھ تھی، سٹول سر پہ لیے۔ اس کی آنکھیں خشک مگر ویران تھیں۔ مائک اور کیمرے ان کے سامنے تھے، اور وون فاتح تیز دھوپ کے باعث آنکھوں کی پتلیاں ذرا سکیڑے کہہ رہا تھا، دنیا میں ہر مسئلہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہوتا ہے، اور اللہ شاہد ہے ہم اس امتحان میں ناکام نہیں ہوئے۔ وہ سبز پہاڑوں کے دامن میں پتھروں سے ڈھکی قبر کے سرہانے اکڑوں بیٹھا تھا، گیلی آنکھیں دور آسمان کو دیکھ رہی تھیں۔ ہماری بیٹی 5 دن پہلے کیبل کار چیئر لفٹ سپورٹ پر ہم سے بچھڑ گئی۔ پولیس تاحال اس کو ڈھونڈ نہیں سکی، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کس کا کام ہے۔ صحافیوں نے ایک دم سوالوں کی بوچھاڑ کی، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کے انہیں خاموش کرایا۔ وہ ابھی تک مٹی اور پتھروں کی ڈھیری کے کنارے بیٹھا تھا۔ ارد گرد پہاڑ تنہا اور خاموش کھڑے تھے۔ میں اپنی بیٹی کے اوپر سیاست کروں گا، نہ کسی کو کرنے دوں گا۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں مل جائے، ہو سکتا ہے وہ ہمیں کبھی نہ ملے، لیکن اس وقت ہمارا ملک ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ اس نے آہستہ سے قبر کے پتھروں کو چھوا، ان پہ نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ اس وقت سارے ایمان کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، یہ لڑائیوں کا وقت نہیں ہے۔ اگر ہم نے ان کمیونسٹ انتہا پسندوں کو شکست دینی ہے تو ہمیں اپنے ذاتی اختلافات بھلا کے ایک پیج پر اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اب وہ بکھرے ہوئے پاپ کارن چن رہا تھا، وہ جو آنکھوں سے کھویا تھا وہ وہیں کھویا تھا۔ میں کل پارلیمنٹ جاؤں گا باریسن نیشنل اور ہمارے چیئرمین کے ساتھ۔ ہم سب کل وزیر اعظم اظہر رحمان کے ساتھ بیٹھیں گے اور کمیونسٹ تنظیم کے ساتھ معاہدے کا ڈرافٹ تیار کریں گے۔ مائک اس کے چہرے کے آگے لہرا رہے تھے اور کیمروں کے فلیش جل بجھ رہے تھے۔ وہ دائیں سے بائیں رپورٹرز کے چہروں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جو کھویا وہ وہیں رہ گیا۔ پاپ کارن اس نے جیب میں ڈال دیے، اور اب وہ اوپر چڑھ رہا تھا۔ اوپر ایک لمبا سفر پڑا تھا جو اسے طے کرنا تھا۔ میں بھولوں گا نہیں یہ سب۔ وزیر اعظم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وون فاتح کبھی نہیں بھولے گا جو اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا، لیکن اس وقت اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے تو ہمارے فوجی مرتے رہیں گے۔ میں نے اپنا بچہ کھویا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اب مزید کوئی اپنا بچہ کھوئے۔